بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس زمین پر اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا، تاریخ گواہ ہے 30 عام الفیل 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور کعبہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ، اپنے ولی کا ظہور فرما۔ بس دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکہ سے پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ کے پیٹ میں بچہ تھا، خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ اس وقت دو لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب میں اتنا ہجوم ایک جگہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب المرجب 30 عام الفیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اتنے میں فرمانے لگے، اے محمد، جاؤ اور دیکھو اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، اے میری ماں، آپ اتنی غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بیٹے کا ظہور کیا، اس وقت سے لے کر نہ یہ بچہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی بچے کو اٹھایا، وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی۔ مولا علی علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ کی زبان چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی نبی پاک امام علی علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور کو دیکھ کر جھومنے لگ جاتا ہے اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں رسول اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اس سے پہلے کسی بچے کی ولادت اس طرح نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی و اعلیٰ ہے اور بہت ہی فضیلت والی ہے، اس لیے اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پر کوئی پہنچ نہ سکے۔ بس فضا میں علی 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 کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں جناب ابو طالب علیہ السلام امام علی علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر جانے ہی والے تھے کہ کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کی ولادت پر کی جاتی ہے؟ مکہ میں رواج تھا کہ بچے پیدا ہوتے ہی ان پر ایک سانپ کو چھوڑا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ بچہ اپنے باپ کا نہیں، اور اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کہتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ بچہ حلال زادہ ہے، یعنی یہ اپنی باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے باعث عزت بنے گا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کی طرف دیکھا، امام علی علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی علیہ السلام کو رکھ کے کہا، لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو۔ جیسے ہی سانپ امام علی علیہ السلام کے قریب آیا، امام علی علیہ السلام نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑ کر سانپ کو چیر دیا۔ بس سب لوگ زور زور سے کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔
عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور کسی چیز کو چیر کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ لوگ دور دور سے کہنے لگے حیا درہ حیا درہ۔ بچے نے سانپ کو چیر دیا اور یہ آواز فضا میں گونج گونج کر یوں محسوس ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدر حیدر حیدر۔ یہ آواز سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ سلام ہو امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر، سلام ہو مولا کائنات جانشین نبی اور مولا علی علیہ السلام پر۔ اللہم صلی اللہ